السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلا لیسن اختتام کیا تھا، آیت نمبر 260 تک پڑھا تھا ہم نے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، بڑھاتا ہے، وہ افراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ اب پھر سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف لوٹ رہا ہے جو رکوع نمبر 32 میں چھیڑا گیا تھا۔ اس تقریر کی ابتدا میں اہل دعوت یا اہل ایمان کو دعوت دی گئی تھی کہ جس مقصد عظیم پر تم ایمان لائے ہو اس کی خاطر جان و مال کی قربانیاں برداشت کرو، مگر کوئی گروہ جب تک اس کا معاشی نقطہ نظر بالکل ہی تبدیل نہ ہو جائے اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذاتی یا قومی اغراض سے بالاتر ہو کر محض ایک اعلیٰ درجے کی اخلاقی مقصد کی خاطر اپنا مال بے دریغ صرف کرنے لگے۔ مادہ پرست لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہیں اور پیسے پر جان دیتے ہیں اور جن کی نگاہ ہر وقت نفع نقصان کی میزان پر جمی رہتی ہے، کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مقاصد عالیہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ وہ بظاہر اخلاقی مقاصد کے لیے کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو پہلے اپنی ذات یا اپنی برادری یا اپنی قوم کے مادی منافع کا حساب لگا لیتے ہیں۔ اس ذہنیت کے ساتھ اس دین کی راہ پر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دین میں فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی قوتیں اور اپنا مال، اپنی کمائیاں خرچ کرو۔ ایسے مسلک کی پیروی کے لیے تو دوسری قسم کی اخلاقیات درکار ہیں۔ اس کے لیے نظر کی وسعت، حوصلے کی فراخی، دل کی کشادگی اور سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی زندگی کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ افراد کے اندر مادہ پرستانہ اخلاقیات کے بجائے یہ اخلاقی اور صاف نشو نما ہو جائیں۔ چنانچہ یہاں سے مسلسل 3 رکوع تک اسی ذہنیت کی تخلیق کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ پھر ہے کہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے ہیں۔ مال کا خرچ کرنا اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں یا اپنے اعزاء و اقربا کی خبرگیری میں یا محتاجوں کی اعانت میں یا رفع امہ کے کاموں میں
یا اشاعت دین اور جہاد کے مقاصد میں، بہرحال اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا شمار اللہ ہی کی راہ میں ہوگا۔ پھر ہے کہ وہ اللہ جو ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے نکال سکتا ہے، وہ اجر کو ایسے ہی انسان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو 700 گنا تک بڑھانے کا پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جس قدر خلوص اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو اللہ ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری خیرات کو بھی اسی طرح نشو و نما بخشے، اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر 700 گنا تک ہو کر تمہاری طرف پلٹے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی 2 صفات ارشاد ہوئی ہیں کہ ایک یہ کہ وہ فراخ دست ہے اور اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، اور تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے، وہ بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ کہ یعنی نہ تو ان کے لیے اس بات کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کا اجر ضائع ہو جائے گا اور نہ کبھی یہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے اس خرچ پر پشیمان ہوں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر اللہ کے راستے میں بہت زیادہ انہوں نے مال خرچ کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے کہ مجھ پر کسی کا بھی احسان باقی نہیں رہا سوائے ابوبکر کے۔ سیدنا ابوبکر نے بہت زیادہ کثرت سے غلاموں کو بھی آزاد کیا، اور ان کے والد جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے وہ ان سے کیا کہتے تھے کہ تم ایسے غلاموں کو آزاد کرو جو کل تمہارے کچھ کام بھی آ سکیں، جو مضبوط ہوں، جیسے کام کرنے کے کمزور اور ایسے نہ ہوں، تو لاغر اور کمزور نہ ہوں بلکہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوں اور تمہارے کام آ سکیں۔ تو حضرت ابوبکر کا جواب کیا تھا کہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، کہ مجھے ان سے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں لینا۔ تو جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے، جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، وہ اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو چیز میں اللہ کے راستے میں دوں گا وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی، اللہ اس کا پورا مجھے اجر لوٹائے گا۔ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے بہا کر کے اس کو واپس لوٹائیں گے۔ اگلی آیت ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اس ایک فقرے میں 2 باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چونکہ بردبار ہے اس لیے اس سے بھی پسند وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کمظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ اور جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں کے باوجود بار بار بخشتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان
علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اس کی ریاکاری کی خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے۔ اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔ دوسری مثال اللہ نے بارش کی دی ہے۔ اس تمثیل میں بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی، مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اس توضیح کے بعد مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بارش کا فطری اقتضا تو یہی ہے کہ اس سے رویدگی اور کھیتی نشوونما پائے، لیکن جب رویدگی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور اس اوپری تہ کے نیچے نیری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی۔ اس طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشوونما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے۔ نیت نیک نہ ہو تو ابر کرم کا فیضان نے بجز اس کے کہ محض ضیاء مال ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں کافر کا لفظ کہ اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، کافر کا لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، یا اگر اللہ کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرہ اور اپنے خدا کا احسان فراموش ہے، جبکہ وہ خود ہی خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے، تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خامخواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ زور کی باری سے مراد وہ خیرات ہے۔ پہلے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اور اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہاں زور کی جو بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی فوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بھگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے
جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں ایک مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اللہ ہمیں آخرت کے اس نقصان سے بچائے۔ جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا اور آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو۔ وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو اب آخرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دینوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بائینہ اس بوڑھے کی ہی طرح حسرتناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جبکہ نہ تو وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا تھا اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھاڑنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو وہ برے اوصاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فیاض ہے اور اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش و عطا کے دریا بہا رہا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کرے کہ ایک موقع پہ اصحاب صفہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل رہائش پذیر تھے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا تھا کہ جو لوگ صاحب حیثیت تھے وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے لا کے رکھ دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ کا ایسا ہوا کہ کسی نے ناقص کھجوریں لا کے وہ درخت کے کوشے کے ساتھ یا جیسے مسجد نبوی کے جو ستون تھے ان کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت ردی اور رف کھجوریں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر آئے اور انہوں نے پھر خطبہ دیا کہ جو چیز ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اصل میں ہم انسان کو نہیں دے رہے، وہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے وہ چیز۔ تو کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو وہ دیں جو ناقص ترین ہے یا پھر وہ دیں جو اعلیٰ اپنی حیثیت میں بہت زیادہ اعلیٰ ہو؟ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی ہم اللہ کے راستے میں دوسروں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا، 4 سپارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اگلی آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔
کہ شیطان انسان کو کس چیز سے ڈراتا ہے؟ مفلسی سے، لیکن انسان اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، حالانکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سب کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ تو ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا جو ہمارے پاس ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں۔ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ یہاں اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا، بلکہ اس رائے کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقلمندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر میں لگا رہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی بے پایان زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر سی زندگی کی مہلت سے زیادہ فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایہ ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔